بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عید کے بعد سے، عید الاضحیٰ کے بعد سے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں سب جانتے ہیں۔ سویڈن کے اندر ایک بدبخت اور ملعون نے، بد نصیب نے اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب بھی قرآن پاک کی توہین ہو یا صاحب قرآن یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو تو کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے ایک دو دن پہلے جمعہ کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے اپنے انداز میں احتجاج کیا۔ تو آج آپ کے سامنے میں یہ بیان کروں گا احتجاج کا معنی کیا ہے، احتجاج ہوتا کیا ہے، اور احتجاج کسے کہتے ہیں، اور احتجاج کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے کتنے درجات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ احتجاج کرنے کے سارے مسلمانوں کے درجے اور انداز جو ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، ان کے احتجاج کرنے کا انداز کیا ہے، اور جو علماء ہیں ان کے انداز کیا ہے احتجاج کرنے کا، عام جو مسلمان مومن ہیں ان کا احتجاج کا انداز کیا ہے۔ تو پہلے تو حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد احتجاج کا معنی کریں گے، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواہ مسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک مرتبہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ مشکوٰۃ المصابیح میرے سامنے موجود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی صفحہ نمبر 436 کے اوپر موجود ہے۔ باب الامر بالمعروف کی پہلی فصل کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی یہ مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک موجود ہے اس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، اے ما انکرہ الشرع، منکر سے مراد کیا، یعنی ایسے عمل کو دیکھو جس کو شریعت نے ناپسند سمجھا ہے، جس کا شریعت نے انکار کیا ہے، ایسے کسی بھی کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں برا جانے، یہ سمجھے کہ یہ عمل جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کمزور درجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو کمزور سے کمزور درجہ ایمان کا کیا ہے کہ دل سے وہ برا جانے، وہ سمجھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی برائی کو برائی سمجھے، یہ کمزور درجہ ایمان ہے۔ لیکن اگر برائی کو آدمی برائی سمجھے ہی نہ، مومن ہے ہی نہیں،
یہ حدیث پاک میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بڑی قابل غور حدیث پاک ہے، اس میں 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ، اگر کوئی آدمی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتی کے اندر بیان فرمایا، الامر الاول للعمراء، یعنی ہاتھ سے روکنے کا حکم کس کو ہے؟ عمراء، یعنی جو حکومت والے لوگ ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ کیسے روکیں؟ وہ اپنے ہاتھ سے روکیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ اور الامر الثانی للعلماء، اور دوسرا یعنی جو آدمی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ زبان سے روکے، یہ علماء کا کام ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ زبان سے روکے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ، فرمایا الامر الثالث لعامت المومنین، جو عام مومن ہے، مسلمان ہیں، یعنی حکمران بھی نہیں ہے، علماء بھی نہیں ہیں، وہ کم از کم دل کے اندر برا جانے کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس حدیث پاک کے تحت دیکھیں، احتجاج تو ہو رہا ہے، تو پہلے تو دیکھیں احتجاج ہوتا کیا ہے، احتجاج کہتے کسے؟ احتجاج کا لغوی معنی ہے اعتراض کرنا، انکار کرنا، استدلال کرنا، یعنی حجت یا دلیل پیش کرنے کے عمل کو احتجاج کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ مخالفانہ آواز اٹھانا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یعنی کسی گروہ یا فرد کی ناپسندیدہ بات پر تقریراً یا تحریراً، یعنی لکھ کر یا بول کر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ یہ عمل ہمیں برداشت نہیں ہے، اس کو احتجاج کہتے ہیں۔ تو مثلاً گزشتہ دنوں میں فرانس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اس وقت بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ ان دنوں میں، حالیہ دنوں میں سویڈن میں قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، تو پورے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ اسلام دشمنی ہے، یہ لوگ جو ہے چاہتے تو ہیں، ان کی خواہش تو یہ ہے نا کہ شاید اس طرح ہم اسلام کو مٹا لیں گے، یہ اسلام شاید اس طرح دب جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ۔ سویڈن کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، عام مومن بھی آواز اٹھا رہا ہے، علماء بھی آواز اٹھا رہے ہیں، حکمران بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سارے لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کی آواز اٹھانے کا انداز ایک ہی ہونا چاہیے یا فرق ہے؟ تو اس کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، پہلا درجہ، سب سے پہلا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی ناپسندیدہ کام کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ الامر الاول للعمراء، عمراء ہیں، حکمران ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جس کو اختیار ہے، جو حکومت ہے جن کے پاس، ان کو اختیار ہے اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ ختم کر دیں، ان کا لین دین جو ہے بالکل ختم کر دیں، سفارت خانہ ہی ختم کر دیں۔ تو یہ مقصد تو صرف یہ ہے نا تاکہ آئندہ انہیں جرت نہ ہو۔ عمراء کے لیے زبان کے ساتھ آواز اٹھانے کی بات نہیں فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمراء کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے، جس کے پاس قدرت اور طاقت ہے، وہ برائی کو کیسے روکے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا یہی مطلب بنتا ہے کہ وہ ان سے تعلقات جو ہیں وہ بالکل ختم کر، اپنا سفیر واپس بلائے اور ان کا سفیر جو ہے ان کو واپس بھیجے۔ اگر حکمران یہ عمل کریں گے، اپنا فرض سمجھیں گے، اگر وہ خود ہی ایسا عمل کر لیں تو پھر علماء کو تو آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ لیکن جب حکمران ایسا نہ کر رہے ہوں تو پھر علماء کا یہ فرض بنتا ہے آواز اٹھانا۔ تو یقیناً ان دنوں میں دیکھا آپ نے پوری دنیا میں علماء کرام نے بڑا ڈٹ کر احتجاج کیا اور آواز اٹھائی ہے۔ خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آواز اٹھائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو آدمی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، وہ کم از کم دل کے اندر برا جانے۔ تو یہ عام مومنوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہر مومن یہ تو سمجھتا ہے، اس کو صدمہ ہے کہ یہ
حضور کی توہین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن پاک کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہم باقی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو حضور کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ دل کے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ قیامت تک اسلام قائم رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ فرانس یا سویڈن یہ مٹ جائیں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی اسلام کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔